بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم۔ اسٹڈی قرآن پروجیکٹ 9-2 کی تیسری ویڈیو ہے، نورانی قاعدہ کی تیسری تختی ہے، تیسرا سبق، لیسن نمبر 3، سبق نمبر 3، تختی نمبر 3، حروف مقطعات۔ اس کو آسانی کے لیے چھوٹے بچوں کو، جو چھوٹے ابتدائی بچے ہوں جو مقطعات وغیرہ یہ نہ بول سکیں، حروف نورانی، ان کو کیونکہ تختی کا نام یاد ہونا چاہیے۔ پہلی تختی نمبر 1 مفردات، تختی نمبر 2 مرکبات، تختی نمبر 3 حروف مقطعات۔ بڑوں کو یاد ہو جانا چاہیے، چھوٹے بچے اگر نہیں کہہ سکتے وہ کہیں گے تختی نمبر 3 حروف نورانی، یہ سب کو بچوں کو بھی یاد ہو جائے گا۔ یعنی یہ نورانی حروف ہیں نا، برکت والے ہیں، بہت اللہ اور رسول کے راز کی باتیں ہیں، یعنی یہ ان کو اللہ تعالیٰ نے، اللہ کو پتہ ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ ہے، انہوں نے بتایا نہیں ہے، لہٰذا ان کے معانی وغیرہ پہ ہم وہ نہیں کر سکتے، کسی کو فکس نہیں کر سکتے کہ یہ معنی ہے، یہ بابرکت ہیں، بس یہ ثواب کی چیز ہیں، اسی لیے تو اللہ نے ان کو مختلف صورتوں سے پہلے ذکر فرمایا ہے، لہٰذا اس لحاظ سے ان کو بابرکت نورانی سمجھا جائے اور اس کے کھوج میں نہ لگا جائے کہ اس کا کیا معنی ہوں گے، مطالب کیا ہوں گے۔ حروف مقطعات اپنے اپنے نام سے قواعد تجوید کی رعایت کے ساتھ پڑھے جائیں گے، یعنی یہ اس قاعدے کے اندر حروف انہوں نے رنگوں کا استعمال کیا ہے۔ سبز رنگ کے حروف کو موٹا پڑھیں، باقی حروف کو باریک پڑھیں، سرخ نشان پر غنہ کریں، غنہ اخفا جو ہے ناک میں لے جانے کو کہتے ہیں، آسانی کے لیے سمجھیں۔ ایک جو یہ غنہ یا خیشوم ناک کا بانسا ہوتا ہے، اس کے اندر اکثر نون اور میم کی آواز کسی موقع پہ لے جاتے ہیں، یعنی حروف اخفا جب آتے ہیں نون ساکن تنوین کے بعد تو وہاں پہ اخفا ہوتا ہے، کہیں پہ غنہ ہوتا ہے، تو اس میں غنہ بھی ہوگا، یعنی جہاں پہ میم آ رہا ہے نا، یا کسی ایسی جگہ جہاں پہ نون ساکن آئے گا اس کے بعد حروف اخفا ہوں گے تو وہاں پہ ہم نے اخفا غنہ وغیرہ کرنا ہے، تو اس کے اندر خوب مشق کرنی ہے، ان کو مد زیادہ کرنی ہے اور شد مد وغیرہ کا سارا خیال رکھنا ہے۔ الف لام میم، الف لام میم صاد، الف لام را، الف لام میم را، کاف ہا یا عین صاد۔ اکثر چھوٹے بچوں کو یہ مشکل ہوگا، ان کو پورا ایک سانس میں پڑھنا، ایک ہی جو حروف ہیں ایک خانے میں جو ہیں، تو یہ ان کو پھر ایسے ہی پڑھا دیں گے، کاف ہا یا ایک سانس میں یہ پڑھائیں گے تو اور ایک سانس میں عین صاد، کیونکہ اس میں مد بھی ہوتا ہے، لمبا کرتے ہیں تو بچے نہیں کر سکتے، سانس اتنا نہیں ہوتا ان کا۔ طٰ طٰ طاسیم میم، انہوں نے لکھا ہوا صحیح نہیں ہے، یہاں پہ سین کے بعد میم پہ شد ہے، لہٰذا ہم نے سین میم نہیں پڑھنا ہے، بہت غور کرنا ہے، یہ سب سے زیادہ اس میں تھوڑا مشکل ہے، اس میں سین پڑھتے ہیں جبکہ سین کا میم میں ادغام ہے، سین کو میم میں داخل کر کے شامل کر کے پڑھنا ہے، سین پورا، سین کے آخر میں سین نون کی آواز نہیں آئے گی بلکہ سین کو میم سے ملائیں گے، جیسے نسیم لفظ بولیں تو آپ نون کو ہٹا دیں تو کیا بنے گا، سیم۔ یہ آسانی کے لیے سمجھیے، خود بخود میرے ذہن میں مثال آئی، تو نسیم ہوتا ہے نا، جیسے اس طرح طاسیم میم، طاسیم میم، طاسین میم اس طرح نہیں پڑھنا ہم نے، جیسے کہ لکھا ہوا ہے نا، اس کو سمجھ کے یہ غلط فہمی نہ ہو کہ طاسین میم، بلکہ طاسیم میم، طاسیم میم، طاسیم
طاسين ياسين صاد حاميم حاميم عين سين قاف. اس کے اندر جو ہے قاف ہا یا عین میں جو ہے نا، عین جو ہے اس میں ابھی نون جو آ رہا ہے آخر میں نون ساکن، اس کے بعد صاد حروف اخفا میں سے ہے، غنہ ہوگا، اخفا ہوگا. ٹھیک ہے جی. جیسے عین صاد. اسی طرح یہاں پہ بھی عین سین میں بھی نون ساکن پہ غنہ ہوگا، اخفا. ٹھیک ہے. جو حروف اخفا ہے عین کے اندر نون ساکن ہے، اس کے بعد وہ ہے حروف اخفا میں سے سین ہے، سین کے اندر جو نون ساکن ہے اس کے بعد قاف حروف اخفا میں سے ہے. حروف اخفا 15 ہیں، وہ انشاءاللہ اپنے وقت پہ یاد ہو جائیں گے انشاءاللہ. تو عین سین قاف قاف نون. ان کو خوب مشق کریں، مد کریں، شد کا خیال کریں. اور میم مشدد جب ہوتا ہے تو جیسے کہ 4 جگہ پہ میم پہ شد ہے، غنہ وہاں پہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. نون پہ شد ہو یا میم پہ شد ہو تو اس پہ غنہ کرتے ہیں. جس حرف پہ شد ہوتا ہے اس کو مشدد کہتے ہیں. ٹھیک ہے جی. جیسے الف لام میم، الف لام میم صاد. ٹھیک ہے جی. خوب مشق کریں اس کی. یہاں پہ بھی الف لام میم را طاسیم میم. تو یہ ریکارڈنگ تو ہو رہی ہے لیکن ترتیب سے جیسے ٹائم ملتا ہے کرتے جاتے ہیں. جس کو جو سبق ہے وہ اس کو سبق کو پورا کرے. پہلی تختی ہے اس پہ ہفتہ لگتا ہے، 2 ہفتے لگتے ہیں، مہینہ لگتا ہے. اس کو اچھی طرح یاد کرے. اس میں جو غلطیاں بتائی جا رہی ہیں اس کو صحیح کریں. آگے سبق نہیں ملے گا، اس کو سبق آگے نہیں ملے گا. جس کو پہلی تختی گروپوں میں کیونکہ بھیج دی جاتی ہیں تو زیادہ گروپ نہیں بناتے تاکہ لوگ زیادہ پریشان ہوتے ہیں. جس کو ایک تختی یاد ہے تو پھر وہ آگے تختی بھیجی گئی اس کو یاد کرے. دوسری اچھی طرح یاد ہو یا پھر تیسری اس کا سبق ہوگا. تو یہ اپنے حساب سے چلنا ہے. تو جس کو آدھا ایک لائن یاد ہوتی ہے ایک لائن سنائے، 2 لائنیں ہیں تو 2 سنائے گا. ٹھیک ہے جی. میں تو ریکارڈنگ کر رہا ہوں کیونکہ پہلے میں نے تھوڑا ریکارڈ کیا تھا پہلی دفعہ قاعدہ جو ہے، تو اس دفعہ پوری تختی کر رہا ہوں. اور ہو سکتا ہے آگے جو ہیں تختیاں پھر تقسیم بھی ہو سکتی ہیں اور نہیں بھی ہو سکتی. جو حرکات والی آئیں گی ابداً احدن والی تو ہو سکتا ہے اس میں کچھ سن بھی ہو جائے، لیکن یہ کیونکہ دہرائی کا سسٹم ہے ہو سکتا ہے پوری تختی ہی ہو. تو اس کے لیے خوب مشق کریں اور صورتیں سنائیں، نماز وغیرہ کی غلطیوں کو درست کریں. اور جو نمازوں میں پڑھا جاتا ہے قرآن اس کو بھی صحیح کریں. نماز وغیرہ کا زیادہ ضروری ہیں وہ چیزیں، جو صورتیں وہاں پڑھی جاتی ہیں ان کو سنائیں ایک دوسرے کو. تو اس کے ساتھ انشاءاللہ اسٹڈی قرآن پروجیکٹ 92 ہے، اس کے لیے دعا بھی فرمائیں. اس کے جو معاونین ہیں ان کے لیے بھی دعا فرمائیں، ٹیم ممبر جتنے بھی ہیں. اللہ تعالیٰ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے. دین کی عالی محنت کی توفیق نصیب فرمائے. قرآن کی صحیح معنوں میں خدمت کی توفیق نصیب فرمائے. تو اس کے ساتھ اجازت چاہتے ہیں. انشاءاللہ دوسری ویڈیو سبق کے ساتھ آپ کے ساتھ حاضر ہوا جائے گا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ.